اور اس پر میں یہ بات عرض کر دوں تاکہ آپ کا عقیدہ تھوڑا درست ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بھئی کیا وجہ ہے کہ سارے قطبیت کبریٰ کا مرتبہ پانے والے امام حسن کی نسل سے آ گئے، حالانکہ ادھر بھی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، مرتبہ ان کا کوئی مقابل ہی نہیں. امام جعفر الصادق، حضرت امام باقر، حضرت امام زین العابدین، نام لینے سے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. ان کا نام آئے بندے کی طبیعت بدل جاتی ہے، ان کے نام میں برکتیں رکھی ہے. تو کہتے ہیں ان میں کوئی قطبیت کبریٰ بھی نہیں گیا، ادھر کیوں آئے؟ کہتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کی قربانی کی، خلافت سے دستبردار ہو گئے. حالانکہ 40,000 بندہ امام حسن کے ہاتھ پر مرنے مارنے کی بیعت کر چکا، مر جائیں گے یا مار دیں گے اگلے کو. نعرہ حیدری، سبحان اللہ. 40,000 بندے نے بیعت کی تھی مرنے کی اور مارنے کی. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا. اللہ یا تیرے پاس رہے گی یا تیری اولاد کے پاس. عزیزان گرامی قدر، ایک بات مجھے کہنے کی اجازت دو، موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن اس زمانے کی ضرورت ضرور ہے. وہ کیا ہے کہ اگر ان کا دستبردار ہونا صحیح نہ ہو تو رب کو تو ان سے راضی نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیسے بندے آج ناراض ہوئے بیٹھے امام حسن سے، اللہ اس وقت سے لے کر 14 صدیاں بیت گئی ہیں، امام حسن کا ذکر ہی ان کو اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر. امام حسن کا نام آتے ہی چہرے پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں اگر امام حسن کا یہ فیصلہ غلط ہوتا، صحیح نہ ہوتا تو رب کو راضی ہونا چاہیے تھا یا ناراض؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناراض ہونا چاہیے تھا. تو اب رب ذوالجلال نے ناراضگی کی بجائے انعام ان کو عطا کر دیا. معلوم ہوا کہ رب ان پر بھی راضی ہے، ان کے فیصلے پر بھی راضی ہے، اور جس کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں اس پر بھی بدل جائے. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معلوم ہوا کہ کوئی اہل سنت کے نظریے کا بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر کوئی اس طرح کا کلمہ زبان پہ نہیں لا سکتا جو ان کی شان کے لائق نہ ہو، نہ دل میں ان کے معاملے میں کوئی بات لا سکتا. تو میں عرض کر حضرت امام حسن کی نسل سے حضرت داتا گنج بخش حجویری 8ویں واسطے کے بعد خود بہت اونچے درجے کے ولی آپ کو معلوم ہے، ابھی پڑھ رہے تھے، جس نے یہ شعر لکھا ہے گنج بخش فیض عالم علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، جو کسی کی شان میں کلام ہی نہیں کرتا. انہوں نے لکھا سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر حرم آسمان عزت ام الکتاب از نگاہ خانہ باطل خراب خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نذرانہ پیش کیا ان کی خدمت. کہتے علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو امت خیر الامم جو پوری کائنات کی امتوں سے سب سے افضل ترین امت ہے، اس کا مخدوم ہے. ساری امت اس کی خادم بنائی گئی. اور آگے پھر فرمایا مرکد او پیر سنجر راہ حرم. یہ اقبال کا نظریہ. آج لوگ کہتے ہیں جنہیں اقبال کا نظریہ ہمارے والا ہے. دیوبندیوں کو بڑا ناز ہے اقبال کے شعر، دن رات ڈاکٹر سرار صاحب پڑھتے رہے. آج بھی ان کے مولوی سارے، میں نے ان کو بھی سنا ہے، مولانا جو اہل حدیث تھے ان کے بڑے، وہ بھی جگہ جگہ پر اقبال کو کوڈ کرتے رہتے. ہاں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اقبال کا شعر پڑھ جاتے اور کہتے اقبال ہمارے نظریے کا بند. تو میں نے کہا اقبال سے پوچھو نا، وہی کہتے ہیں مرکد او پیر سنجر راہ حرم. تم تو قبروں پہ جانے کو شرک قرار دیتے ہو. وہ کہتا ہے حضرت داتا گنج بخش حجویری کی قبر مبارک جو ہے وہ خواجہ اجمیر کے لیے حرم کا درجہ رکھتی ہے. تم قبروں پہ جانے کو شرک قرار دے چکے. حالانکہ خود اقبال نے جو بات حضور امام ربانی کی شان میں لکھی، جس میں وہ کہتے ہیں حاضر ہوا میں مجدد کی لحد پر، وہ خاص کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اب تمہارے ہاں تو قبروں پہ جانا شرک ہے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے جو جگہ جس جگہ پہ رب کے انوار برستے ہیں، جو اس کا مرکز ہے، وہ ہمارے مجدد الفسانی کی قبر مبارک. معلوم ہوا کہ اقبال کا وہ نظریہ نہیں یہ سمجھے بیٹھے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا، ہندو نے آگے کہتے بتاؤ رب کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ذہن میں آتا ہے نا آپ کے بھی خیال؟
رب کا کیا مذہب ہے؟ الٹے بندے سوال کرے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز سے پوچھا، کہتے رب کا مذہب کیا ہے؟ تو آگے سے جواب میں فرماتے، کہتے اگر تیرے والا ہوتا تو پھر رب گائے ذبح کرنے کا حکم تو نہ دیتا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اگر تیرے والا مذہب ہوتا رب کا تو رب ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم تو نہ دیتا۔ معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال وہی مذہب پسند کرتا ہے جو رب نے محمد عربی کو دیا ہے۔ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اگر اقبال تمہارے جیسا نظریہ رکھتا جس کو اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہو تو قبروں کی بات تو نہ کرتا۔ آگے کہتے پاسبان عزت ام الکتاب، قرآن مجید کی عزت کا محافظ ہے ذات علی حجویری، اور فرماتے ادنگاہش خانہ باطل خراب، اس کی ایک نظر نے باطل کا خانہ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ باطل نیز تو نابود ہو گیا ہے، یہ ذات علی حجویری کا فیصلہ۔ اور آگے پھر آخر میں انہوں نے کہا، فرماتے خاک پنجاب از دم او زندہ کشت۔ اب پنجابیوں کا تو نام آئے بندے چڑھ جاتے، پنجابیوں بیچاروں کی قسمت ہی ایسی ہے، پنجابی ہے کہہ دو کسی کو میں پنجابی ہے تو منہ پھیر لیتے۔ میں نے کہا خود مجد الفسانی پنجابی ہے، پوچھ لو حضرت سرحد پنجاب میں، سبحان اللہ کہو۔ میں نے کہا پنجاب میں پنجابی ہو تو اتنے ناراض ہوتے۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہتے ہیں پنجاب کی جو سرزمین ہے یہ داتا گنج بخش علی حجویر کے دم سے زندہ ہے۔ اور آگے کہتے ہیں صبح ما از مہر او تابندہ، کہتے ہیں ہم لوگوں کی صبح جو آقا کونین کے ماننے والے ہیں یہ چمک رہی ہے، دمک رہی ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے سورج کے فیض سے جو ہم کو۔ اور پھر حضرت مجد الفسانی نے جو بات لکھی آپ کی شان میں وہ فرماتے ہیں، مجد الفسانی داتا صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں پورے ہندوستان پر رب کے انوار و تجلیات کی برستی ہوئی بارش دیکھتا ہوں، بارش دیکھتا ہوں کہ بارش برس رہی ہے، لیکن اس بارش کا مرکز میں ہندوستان کے کسی اور شہر کو نہیں لاہور کو پاتا۔ لاہور میں اور ہے کون؟ ہم کہتے ہیں لاہور میں کیا پورے ہندوستان میں جتنے ہیں سب کو داتا علی حجویری کا فیض مل رہا ہے۔ اور وہ جو خواجہ اجمیر کا کہنا ہے وہ تو کروڑوں بندوں کے کہنے پر ایک قول باری ہے، ان کی تو اپنی حیثیت، ان کا مرتبہ جو عطائے رسول ہے، آقا کونین نے جن کو خود حکم دیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر تیرے جانے سے یہ جو اسلام کا جھنڈا ہے وہ لہرائے گا۔ اور سلطان الہند جن کو حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے ہندوستان کی جاگیر بخشی گئی، جن کے ہاں پیری مریدی کا اپنا نصاب اتنا اونچا ہے، 20 سال تک جس کا نامہ اعمال گناہوں سے محفوظ ہو وہ مرید ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر نے یہ جملہ کہا، کہتے کوئی مریدی وغیرہ نہیں جو تم کیے بیٹھے ہو، دیکھو ہاتھوں میں ہاتھ دے کے پھر لوٹ جاؤ، کبھی پیر کو پوچھو ہی نہ، دل ہی نہ ملاؤ، اپنے دلوں کے دروازے پہ تالے لگا کے رکھو، کہہ دو پیری مریدی ہو گئی۔ وہ فرماتے 20 سال تک کسی بندے کی ارادت کے بعد اس کا نامہ اعمال 20 سال تک گناہوں سے محفوظ ہو تب وہ سچا مرید کہلا سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ جو پیری مریدی کے شعبے میں اتنی کڑی نظر رکھتا ہے اور اتنا سخت فیصلہ کر چکا ہے، اس نے جب داتا گنج بخش علی حجویری کے شان میں لکھا ہوا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل، ناقصاں را پیر کامل کامل را رہنو۔ داتا گنج بخش علی حجویری کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر علم اور عمل دونوں یکساں چلتے ہیں۔ آپ ایسے علماء کے بارے میں کہتے ہیں جو علماء ہوں لیکن وہ بے عمل ہو، کہتے ہیں رب نے ان کا نام علماء کے زمرے سے کاٹ دیا۔ یہ داتا گنج بخش حجویری نے بڑی بات اس پہ کی اور فرماتے پھر بے علم بندہ عمل کرتا رہے، کہتے اس گدھے کی طرح ہے جو اس کولو کے بیل کی طرح جو ساری رات چلتا رہتا ہے لیکن صبح کو فائیں ہوتا ہے، فیصلہ تا ہی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں کہتے خود کہتے بعض لوگ علم کو درجہ دیتے ہیں، بعض لوگ عمل کو درجہ دیتے ہیں، لیکن میرے نزدیک میں وہ ہوں جس کے نزدیک علم اور عمل دونوں اکٹھے۔ وہ عالم کہلانے کا حقدار ہی نہیں جو بے عمل ہو،
اور بے عمل بندہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں علماء کی صف سے آگے بڑھ جاؤں گا. داتا گنج بخش الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باپ باندھا ہے علم کا، اور میں آپ سے عرض کروں گا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے علم کا کوئی کنارہ نہیں، جن کے عقائد کے میدان میں جن کی پختگی بہت اونچے عروج پہ ہے، جس کا فیض پورے ہندوستان کو ملا ہے، وہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے کہتے ہیں جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو چاہیے کشف المحجوب پڑھے. سبحان اللہ. اس کے فیض سے، کشف المحجوب کے پڑھنے کے فیض سے اس کو مرشد ربانہ، اس کو مرشد برحق مل جائے گا، اچھا مرشد اس کو مل جائے گا. اور اگر نہ ملا تو یہ کتاب ہی اس کے لیے مرشد کا کام دینے والی بات ہے. جن کی کتاب کا یہ فیض ہے، ان کا اپنا فیض کیا ہے؟ دل میرا چاہتا ہے گفتگو جاری رہے، لیکن 9 بجے وہاں پہنچنا تھا، لیکن اب دعا کریں گے.